جب کوئی واقعہ آپ کے عمل کی طرف سے آ جائے بھائی پنشمنٹ آپ یہ کہو یہ مقصودہ ہے کرنے کا کہ یہ اس پنشمنٹ سے اب بچنے کا کیا طریقہ ہے جو کہ پاسٹ کی غلطی ہے اور وقت گزر چکا ہے. اس وقت کے لیے توبہ رکھیں گی. وہ غلطی جو کرنے کا ٹائم گزر گیا اب غلطیاں پر نتیجہ لے آئیے. اب اس سے بچنے کا یا تو دوبارہ وقت ہو. اب یہ احساس کہ اگر دوبارہ وقت ہو تو میں ایسی بات نہیں کروں گا. یہ توبہ کی ابتدا ہے. اور جب توبہ میں داخل ہو گیا تو توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رحمت میں داخل ہو گیا. اور رحمت کا کام کیا ہے؟ رحمت کا کام یہ ہے کہ تمہیں تمہارے غلطیوں کے نتیجے سے بچائے. رحمت کیا کرتی ہے؟ اگر نہ غلطی کا نتیجہ آ جائے تو کوئی بندہ نہیں چل سکتا. کوئی بندہ اسلام میں نہیں رہ سکتا. جس نے کوئی غلطی نہیں کی اس نے میں بڑی غلطی کی. انسانوں کی غلطی نہیں کی تم نے. اس سے میری کیا غلطی سکتی تھی؟ تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کا کوئی نام نشان نہیں. اس زیادہ بولنے والی بات کوئی نہیں ہے. بس خاموشی کے ساتھ لطف لو کہ اس کا فضل تک پہنچنے کے لیے. اور یہ کہنے والی بات نہیں اس میں سن کے بھول جانا. اللہ کے فضل اور اللہ کے رحم تک پہنچنے کے لیے راستہ ہی عام طور پر غلطہ جو غلطی سے گزرتا ہے. آپ ایک بات سمجھے آپ یہ سمجھیے. آپ بات ایک سیدھا راستہ صراط مستقیم یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ نیک راستہ. اچھا لیکن شدت کے جو تمنائی ہوتے ہیں وہ عام طور پر ادھر سے تھکے ہارے آتے ہیں. کہاں سے؟ ایک پرانی کہانی ہے یہ تھی کتاب میں بعد بتاؤں گا. ایک تھا بادشاہ اس کے سے دو بیٹے. اللہ میں یہ کہانی سناتا ہے. ایک بادشاہ اس کے لیے بیٹھے دو بیٹے. ایک بیٹا بڑا اور ایک چھوٹا. تو بڑے بیٹے نے یہ کہا ابا حضور سے بادشاہ اب آپ بھولے ہو رہے ہو کہ میرا خیال ہے آپ باندھ دو جائیداد کو تمہارے حصے کا مال ہمیں دے دو. اب پورے ٹائم میں وہی ہے نا 3 سلطنت پار بھی ہو جاؤ گے کچھ عرصہ بعد اس لیے ہمارا مال تو ہمیں دے دو. سلطنت آ جاتا ہے ماں اچھا نا کوئی کہانی سنانے والا تو اللہ نہیں ہے. ہاں باقی کا اچھا لے گا تسیم کر لو. اور وہ آپ ایسا جو کیا بندہ تھا وہ لے کے چلا گیا. چھوٹا ماں کے ساتھ رہا. پھر ابا حضور میں نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے چاہے مال ہے دو یا نہ دو میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں. بڑا گیا مال لے کے اچھا لے کے چلا گیا. اور لازم بات ہے کہ خرچ کر بھی زیادہ خرچ کرتے 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 آخر بندے شاہ خرچیوں کا انجام تو ملنا تھا نا. پھر وہی غریبی آ گئی تو اس میں کسی نے سور چلانے پر نوکر رکھ لیا. ایک دن بیٹھا ادھر سوچ رہا تھا کہ میں ایسا نہیں کہ سور چلاتا اور میں نیک باغ سے دور ہو گیا اور وہاں میرے ابا کے کتے بھی بنتے ہوں گے. میرا یہ حالت ہے کہ اس کتوں سے بدتر میرا حالت ہے. میرا خیال ہے تو سوچا بہتر ہے کہ باپ سے جا کے معافی مانگ. آپ کس بندے کو ساتھ دیا لگا دینا باپ کی طرف. باپ کو پتہ چل گیا وہ شہر میں داخل نہیں وہ فصیل سے باہر ہی ہے تو باپ کو پتہ چل گیا نیک باپ ہے نا کہانی علم اتنا رہے. اور جب اس کو پتہ چل گیا کہ یہ واقعہ ہے باپ نے استقبالیہ ارینج کیا اور بیٹے کے آنے کی خوشی میں اور بچھڑے سگا دیا. پھر شمار گائے بکری اور ذبح کر دی کہ بیٹا آ گیا. گھر آیا بیٹا جب استقبال ہو گیا تو ماں کو دیکھا کہ چھوٹا بیٹا ناراض ہو گیا. چھوٹا کہتا ہے ابا حضور کہ آپ ایسے بھی لے گیا مال بھی لے گیا اور بڑی دیر کے بعد بھی آیا آپ نے نئی نامی میں اضافہ بھی نہیں کیا اور آپ اس کے لیے بڑے بڑے گائے بکری ذبح کر دی. میرے نہیں تھا کبھی مرغی بھی ذبح نہیں کی. یہ کتنا ظلم کر رہے ہیں آپ کیا ناانصافیاں کر رہے ہیں. تو نے کہا باپ نے کہا یہ کہنے والی بات ہے. باپ نے کہا بیٹا بات سن تو نے تو مملہ سے نہیں ہے تیری نیکی تو واجبی بھائی کی مجبوری ہے. نیکی اس کی ہے جو اس راستے سے آیا اس کے لیے قربانی کرنے میں تو نیکی کس کی ہے جو اس راستے سے آیا جہاں سے آنا مشکل تھا. اصلی نیکی دوسروں کے لیے. اور یہ کہانی ہے بائبل میں نوٹ ہے. بائبل انجیل کتاب اچھا جیسے بھی قرآن انجیل ہے نئی انجیل ہے تو یہ مطلب ہے اس کا.
تو مدعا یہ ہے کہ یہ چونکہ اب مصوم یہی ہے لسے ہے یہ کتاب تو آج تک جو اویلیبل ہے ٹھیک ہے آپ پتہ نہیں وہ لیے کون چیز پرانیکل سائنس کا نام ہے تو مدعا یہ ہے کہ جو گمراہ نہ ہوئے انہیں راہ پر آنے کا تو کیسے معلوم دیکھیے اس کی ہے جو ادھر سے آیا ہم مطلب وہاں سے آئے جہاں سے آگے کوئی مقام ہی نہیں تھا تو وہاں سے آنے والے کی قدر ہے عزت ہے اس مطلب یہ نہیں کچھ تم بدی کی تو چل پڑو مطلب یہ ہے کہ اگر تم بدی کی طرح چل پڑے نا ممکن ہے تمہیں وہاں پر آئی نہ نصیب ہو اس لیے تم جہاں ہو وہاں سے رجوع اللہ کی طرف کر لو نیک ہو تو نیک آدمی رجوع کر لے بد ہو تو بد آدمی رجوع کر لے اور رجوع ہی اللہ ہے بھیا یاد رکھو رجوع کا نام ہے کل شین یرجع الی اصلہ تمہارا اصل اللہ ہے اس کی طرف رجوع کرو آپ بات سمجھ رہے باقی سوال کا جواب تھا کہ اللہ کریم میں جو منصب اللہ کی طرف سے عطا کیے ہوئے ہیں اس منصب میں عوام الناس کی رائے کاؤنٹ نہیں ہوتی ہمیں کیا سمجھیں مطلب منصب کیا ہے پیغمبر منصب ہے نبی اللہ میاں نے نبی اور پیغمبر جو ہے کسی رائے سے نہیں بنانا نہ کسی سیاق و سماق سے بنانا ہے کہ دس مین از ویل نون اور امیر بھی ہے اور ویل نون بھی ہے اس میں چاہے دوست نہیں ہے چلے تو نبی بنا دوں نہیں تو اللہ کا نبی بنانے کا عمل جو ہے یہ جمہوریت سے آزاد ہے اور ولی کا جو ولی ہونا ہے یہ بھی جمہوریت سے آزاد ہے بے شمار بن جاتے ہیں جن کا لوگوں نے استقبال کے بجائے لوگوں نے برا بنایا اور لوگوں نے ناپسند کیا تو اگر عوام ناپسند بھی کرے تو پسندیدہ بندہ اللہ کے ہاں پھر پسندیدہ آپ آج سمجھ رہے تو اللہ کے ہاں پیغمبر پھر پیغمبر ہے ولی پھر ولی ہے امام پھر امام شہید ہونے کے باوجود امام عالی مقام ہے یزید کی بات سمجھ نہیں آئی یزید کے کسی خاندان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا مقام ہے اس کا فتح کر لیا اس کا فتح کو تک وہ نہیں آیا تو ہزار تا قیامت شکست کھا گیا ہم یہ بات سمجھ جاتی کہ فتح کیا ہے شکست کیا ہے جس پور کے باوجود the man was hanged پھانسی آ جائے نام بھی اس کو پھانسی کر کے کوئی جمہوریت آ کر بچانے کے وقت نہ آئی اس وقت کوئی کام ہے جمہوریت اب یہ جو جمہوریت کے ادارے کہتے ہیں جو جمہوریت کی راہ میں آیا جتنے جگہ اس کے انتظام دیا جائے یہ سارے کے سارے جمہوریت کے پیچھے ہوئے رہتے ہیں سارے ہمارے دوست ہیں کیا سارے آپ کے دوست ہیں جمہوریت کی راہ میں لٹے پٹے قافلے اب پھر جمہوریت کی دیوار بنا رہے ہیں اوپر سے جب منشا پہ چلے گا نا ٹریکٹر تو صاف ہو جائے گا وہ منشا فطرت کا ہوتا ہے وہ منشا پہ مراد شریف کے کام نہیں آتی منشا الگ ہوتی ہے ہمارے اس لیے دو جھوٹے جب آپس میں لگ رہے ہوں تو اس کو یہ نہیں کہ سچ گم ہو گیا ہے سچ کے دائرے میں سوچ رہا کہ دیکھو اچھا تمہارے ساتھ بات کرتے ہیں ہم تو سچ مہارا سچ ہے ہم اپنے یہ نہیں کہ یہ دو آپ بندے آپس میں لگ رہے ہیں کہ یہ ملک ہمارا حق ہے اس ملک ہمارا حق ہے اور دیکھنے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں آدمی یہ دونوں گروپ اگر یہ دونوں ہی ہیں کل کافی ہیں تو یہ دونوں جھوٹے ہیں اگر وہ سچا آدمی کو پارٹی نہ بنایا کیس میں تو نہیں کیس ہی ختم ہو گیا یا ختم ہو گیا وہ جو مزہ چاہے گا سچے کو برامن کر دے گا سچا پھر وہ آگے رکھنے گا جی یہ اللہ کام ہوتے ہیں جمہوریت سے آزاد اللہ کام کیا ہوتے ہیں جمہوریت سے آزاد عقل جمہوریت سے آزاد شکل جمہوریت سے آزاد آپ کی بینائی جمہوریت سے آزاد آپ کی محبت جمہوریت سے آزاد اور لالا نے مجنون نہیں ہے مجنون نے لالا مجنون نے محبت کر دیا لالا ہمارے دوستوں کو بتایا اس پہ تو محبت کر کوئی ایسی شکل دیکھنے والی نہیں ہے وہ نے کہا ایک نمبر تمہارا آنکھ نہیں دیکھنے والی اور یہی لالا ہوگی جس پر امیر خسرو لکھے گا مثنوی لکھے گا جامی لکھے گا اور دنیا میں لیلا لیلا ہو کے جائے گی اور کہانی جائے گی اور جب درد سے ہوتا تھا مستر تو کہتا تھا مجبور ہو رہا کر دنیا کی ہمیشہ لیلا کر دے محمل کر دے مگر یہ کہ ہاتھ لیلا لیلا ہو گئی اب یہ جو ہے نا وہ بلیک قسم کی وجہ لڑکی جو ہے اور لوگوں کو نظر جمہوری کو نظر میں آئی ہے اور حقیقت جو نظام ہو گیا ہے وہ ٹوٹی ہے ٹوٹی جو ہے اٹریکشن کا نام ہے
ڈیوٹی کس کا نام ہے؟ اٹیچمنٹ. ڈیوٹی کا مطلب کہیں گے کہ عشق جس کی طرف مائل ہو وہ ڈیوٹی ہوتی ہے. ڈیوٹی کا دیا عشق جس کی طرف مائل ہو وہ ڈیوٹی ہوتی ہے. تو مائل ہونے والا مجنون ہے, مجنون کی پسند کا نام جو ہے وہ محبوب ہے, آؤ لے لیں, اسی کا نام حسن ہے. اس لیے یہ میلان محبوب کا نام ہے محبوب, جدھر میں جا رہا ہے وہ میلان ہے. اس لیے جمہوریت جو ہے پھیل جاتی ہے, حقیقت کے میدان میں جمہوریت پھیل جاتی ہے. آج بھی کہتے یہ ہیں, پتہ نہیں اب یہ ٹھیک ہے جو کہ سچے 3/4 دنیا خدا کو نہیں مانتی, جمہوریت خدا کو نہیں مانتی. اور اللہ تعالیٰ آج بھی سچا, کل بھی سچا, ہمیشہ سچا. اور یہ 3/4 سارے کئی دفعہ مر جائیں گے, اللہ پھر ہے کو ملوں گا. خالق کا مطلب ہے یہ مطلب میں کیا ہے, جمہوریت تو ہے کچھ جانا. جمہوریت جانا یہ غلط فہمی اور جلد بازی کا نام ہے, یہ دیر پار نہ ہونے والی سپورٹ کا نام ہے, جہالت کا نام ہے, پاگل پن کا نام ہے. آپ مطلب جواب آ کر جمہوریت کٹھ نہیں جائے گی آپ کے گھر میں. خدا نہ خطر ہم کی ضرورت پڑے گی ایک بندہ نہیں آپ کو ملے تو فوج ساز ہوتا ہے تو منزل اس میں تو آ ہی جائے گا انسان. یہ ایسی بات ہے, وہاں 4 بھائی نہیں ملتے اٹھانے کے لیے, تو آپ کیا آتے ہیں کارپوریشن توبت ہونے کی بات ہے. تو جمہوریت میں پھیل جاتی ہے بہت ہی مطلب ہے. جمہوریت کے اندر جو ہے نا ولیمہ زیادہ پرورش پاتی ہے اور بڑی بدتمیزی کے ساتھ پرورش پاتی ہے, اور جہاں کوئی اچھی بات ہے نا ویسے جو ہے جمہوریت چلی جاتی ہے. اس لیے جمہوریت جو ہے اجتماع ہے نان سنس کے لوگوں کا. یہ دانا آدمی نادان کے ووٹ سے کدھر آئے گا آپ بتاؤ؟ دانا آدمی کو دانا ووٹ دے, نیک آدمی کو نیک آدمی ووٹ دے. اس لیے یہ کیسے سکتا ہے پوری دنیا کے اندر برے لوگوں کے اندر نیک آدمی جو ہے وہ ووٹ لے دے؟ تو اس لیے ووٹ دینے کے لیے کیا ہوگا, پیسہ خرچ کرے گا. یہ پھر ہمارے پاس پیسہ ہے, کتنا پیسہ, جس سے ایک ماں کے بینک میں ہے سارا پیسہ ہمارے پاس دیتے ایک تو پیسہ اٹھایا گیا سارا. اچھا اب جس کے بعد پیسہ ہو وہ کیا کرے گا, کمپین شروع کرو. اس نے کہا تھا پنجاب ستی بادشاہ لامت ادھر سے ادھر, اس وقت پاکستان کے اندر اعلیٰ قسم کا کوئی یہاں پر الیکشن ہوتا ہے اس کو لکھا تھا صافی نمبر 1 ادھر نمبر 2 ادھر نمبر 1, نام مجھے نہیں پتا تھا. تو کہتے یہ نام نہیں پتا, یہ ایسے ہم لکھ رہے تھے الیکشن جیت گیا. تو یہ مطلب جیت جاتا ہے, پیسہ جیت جاتا ہے, ایک کمپین ہوتی ہے جیت جاتی ہے. اور کمپین کے اندر جو ہے ضروری نہیں کہ عقل بھی ہو, پیسہ جیت جاتا ہے. پیسہ فرعون کے پاس ہو تو پھر فرعون کے پاس ہو, اس کے پاس ہو تو اس کے پاس ہو. جب اللہ کی طرف سے آتا ہے موسیٰ علیہ السلام وہ فرعون کی بادشاہی پھیلے جاتی. اس لیے جمہوریت جمہوریت کچھ بھی نہیں ہے, یہ ساری کی ساری کیا ہے, منشاء فطرت. ہر جمہوریت کی دھوکہ میں نہ آنا, اچھا کبھی دھوکہ میں نہ آنا. لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کی اپنی جمہوریت ہو دوسری کا نہیں ہو, یہ دونوں سائملٹینیسلی جھوٹے ہو سکتے ہیں. وہ تھا جھوٹی گیٹ آؤٹ, اچھا سارے کے سارے چاہو, یہ کچھ بھی نہیں ہے, سب ایسے جھوٹ ہے. جہاں رکھنا کہ تمہارے اندر ایک بڑا امتحان آنے والا ہے تم لوگوں میں, وہ کیا ہے کہ تمہاری پسند وہ ہونی چاہیے وہ اللہ کی پسند. تم سے تمہاری رائے پوچھی جائے گی, اس وقت مسئلے کا اندیشی نہیں کرنا, یاد رکھو, رشتے داری نہیں کرنا, مسئلے تو نہیں کرنا, کیا کرنا حقیقت وہ جو اللہ کی نگاہ میں اچھا ہے تم سے اچھا کہو. بس اللہ کے حق میں اللہ کی طرف پہنچتے ہوئے یہ چیز اللہ کی نگاہ میں اچھی ہے بات مجھے چاہیے, اور یہ تمہارا فرض ہونا چاہیے. رائے دینے والے کا یہ حق ہے کہ رائے جو ہے وہ اللہ کے فیصلے کے انداز